بھائیوں، یہ رات پانے کے بعد مسلمان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس رات کی فضیلت اگر دیکھا جائے، مسلمانوں شب قدر کی فضیلت دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک سورت ہی نازل کر دی، سورۃ القدر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے میرے نبی آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ آپ ایک رات جاگ لیں گے، اللہ کی عبادت کر لیں گے تو 1000 سال عبادت کرنے کے برابر آپ کو ثواب مل جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ محترم حضرات، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے اس مختصر وقت میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع سخن ظلم کے تعلق سے انشاءاللہ 3-4 وجہ بیان کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے یا رب العالمین جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی جائے، کہنے والے اور سننے والوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم حضرات، آج ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے اور ہمارا پورا سماج، پورا معاشرہ ظلم و زیادتی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ کوئی سماج ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں جہاں ظلم و ستم نہ ہو رہا ہو، جہاں اتیاچار نہ ہو رہا ہو۔ کاش ظلم کرنے والے انسان کو کوئی اس بات کا پیغام دے دے کہ ظلم کرنا ایک ایسا گناہ ہے، اتیاچار کرنا ایک ایسا پاپ ہے جو رب العالمین کسی بھی حال میں پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ظلم کرے، کوئی آدمی کسی انسان کے اوپر اتیاچار کرے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، تمہارا رب تم پر ظلم کرنے والا نہیں، اتیاچار کرنے والا نہیں۔ اور حدیث قدسی اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پیغام دیا
یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے معاشرے کے اندر ظلم و ستم کرنے والوں، اے سماج کے اندر اتیاچار کرنے والوں اور دولت مندوں، کسی غریب کے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں، کسی غریب کے اوپر اتیاچار کرنے والوں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو اس ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس ظلم کو، اس اتیاچار کو ہم نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اے معاشرے کے اندر ظلم و ستم کرنے والوں، اے سماج کے اندر اتیاچار کرنے والوں اور دولت مندوں، کسی غریب کے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اس ظلم کو، اس اتیاچار کو ہم نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان رب العالمین اتیاچار کو، ظلم و ستم کو حرام کر دیا، اور حرام کرنے کے بعد رب العالمین نے فوراً فرمایا فَلَا تَظَالَمُوا، اے سماج کے اندر اتیاچار کرنے والوں، لہذا تم کسی کے اوپر ظلم و ستم مت کرو، اتیاچار مت کرو۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظلم کو پہلے اپنے اوپر حرام کیا، اور اپنے اوپر حرام کرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان ظلم کو حرام کر دیا، اور حرام کرنے کے بعد فرمایا فَلَا تَظَالَمُوا، اے سماج کے اندر اتیاچار کرنے والوں، اے معاشرے کے اندر ظلم و ستم کرنے والوں، تم کسی کے اوپر ظلم و ستم مت کرو، کسی کے اوپر اتیاچار مت کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں، اس حدیث قدسی کو آج سامنے رکھو، آج معاشرے کا جائزہ لو، آج گاؤں کا جائزہ لو، آج سماج کا جائزہ لو۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، کوئی سماج ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں جہاں اتیاچار نہ ہو رہا ہو، جہاں ظلم و ستم نہ ہو رہا ہو۔ کاش ظلم کرنے والے انسان کو کوئی اس بات کا پیغام دے دے، کاش اتیاچار کرنے والے انسان کو کوئی اس بات کا سندیش دے دے کہ ظلم کرنا ایک ایسا گناہ ہے، اتیاچار کرنا ایک ایسا پاپ ہے جس کے کرنے سے حکومتیں گر جاتی ہیں۔ ارے وہ حاکم ختم ہو جاتے ہیں جو اپنے رعایا پر ظلم کریں، وہ خاندان فنا ہو جاتے ہیں جو خاندان اتیاچار کریں۔ میرے قوم کے غیور مسلمانوں، یقین نہیں ہے تو تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، تاریخ کی کتابیں اور قرآن کریم کے الفاظ اس بات پر شاہد ہیں، اس بات پر گواہ ہیں کہ آج تک کے کوئی بھی اتیاچار کرنے والا آدمی، کوئی بھی ظلم و ستم کرنے والا انسان رب العالمین کے عذاب سے، رب العالمین کے قہر سے، رب العالمین کے پکڑ سے نہیں بچ سکا، نہیں بچ سکا۔ کیسے کیسے جابر و ظالم حکمراں پیدا ہوئے، کیسی کیسی طاقت اور قومیں پیدا کی گئی تھی، جن میں سے قوم کے بارے میں رب نے کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد کی مانند کوئی بھی قوم دنیا کے اندر پیدا نہیں کی گئی۔ ایسی ایسی طاقت اور قومیں، اور فرعون جیسے طاقت اور بادشاہوں نے بھی جب اتیاچار کا بازار گرم کیا، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، بھائی مسلمانوں، رب العالمین کا کل قانون سنو فصب علیہم ربک صوت عذاب، تمہارے رب نے ایسے قوموں پر اپنا عذاب کا پورا برسایا۔ میرے بھائیوں، اگر آج کوئی گاؤں کے اندر، اگر آج کوئی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کسی اپنے بھائی کے اوپر اتیاچار کر رہا ہے، اپنے بھائی کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، تو کان کھول کر یہ بات سن لے، اسے رب العالمین کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو، اتیاچار کرنے والے کو ڈھیل دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، پھر جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں۔ پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود آیت نمبر 102 کی تلاوت کرتے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جبکہ وہ گاؤں کے رہنے والوں کو، بستیوں کے رہنے والوں کو پکڑتا ہے
इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, ऐ मेरे बंदो तुम्हारे रब की पकड़ बहुत ही सख्त है। इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इत्तक़ु ज़ुल्मा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम अत्याचार करने से बचना, तुम जुल्म सितम करने से बचना। पर इन्ना ज़ुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, इसलिए कि जुल्म सितम करने वाले को, अत्याचार करने वाले को कयामत के दिन रोशनी नसीब नहीं होगी, रोशनी नसीब नहीं होगी। मेरे मुसलमान भाइयों, आज ये जुल्म सितम हम और आप कर रहे हैं। आज हमारे पास दौलत आ जाए, आज हमें ओहदा मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, हम गरीबों को हकीर समझना शुरू कर देते हैं, हम किसी को सताना शुरू कर देते हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। एक सवाल पैदा हो रहा है, सबसे बड़ा जुल्म किया है, सबसे बड़ा अत्याचार गुनाह किया है, सबसे बड़ा जुल्म यही है कि इंसान शिर्क वाला काम करना शुरू कर दे, मुसलमान अपने रब को भूल जाए। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा अत्याचार कोई नहीं। सबसे बड़ा जुल्म यही कि इंसान, मुसलमान ये पेशानी किसी गैरुल्लाह के सामने झुकाना शुरू कर दे, यह हाथ गैरुल्लाह के सामने उठाना शुरू कर दे। मुसलमानों, आज इस दौर के अंदर आप देखें, आज इस दौर के अंदर आप देखें, अल्लाह की कसम मुसलमानों, आज इस दौर के अंदर मस्जिदें वीरान हैं, आज मस्जिदें वीरान हैं, आज दरगाहें और मज़ारे आबाद हैं। क्या ये जुल्म नहीं हो रहा है? क्या ये जुल्म नहीं हो रहा है कि रमजानुल मुबारक जैसा महीना मुसलमान पाने के बाद शिर्क वाला काम करना शुरू कर दे? भाई, हम दिन में रोजा रखते हैं, तरावीह की नमाज अदा करते हैं और पेशानी गैरुल्लाह के सामने झुकाना शुरू कर दे? गलत है। याद रखो मेरे कौम के मुसलमानों, अगर आपने रमजान मुबारक का रोजा रखा, तरावीह की नमाज अदा की और कुरान करीम की तिलावत भी आप करते हैं और ये पेशानी, ये हाथ किसी दरगाह के सामने उठाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, ये तमाम की तमाम नेकी आपकी खत्म कर दी जाएंगी, जाया कर दी जाएंगी। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं कि वो अल्लाह जो पानी बरसाता है, जो जिला रहा है, जो मार रहा है, जो खिला रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, और ये हाथ किसी गैरुल्लाह के सामने उठे, ये पेशानी किसी गैरुल्लाह के सामने झुके? नहीं मेरे भाइयों, इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म, इस कायनात का सबसे बड़ा अन्याय, इस धरती का सबसे बड़ा पाप, इस जमीन का सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो ये शिर्क है, जो इस दौर का मुसलमान कर रहा है। तो मेरे भाइयों, ये शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से एक कदम और आगे बढ़िए। आज हमारे मुआशरे के अंदर, आज हमारे समाज के अंदर एक जुल्म सितम ये हो रहा है कि लोग अपने बेटियों का हक नहीं देते। भाई, हम समझते हैं किसी की जमीन कब्जा कर लिया जाए, बेईमानी कर लिया जाए, हत्या ली जाए, वो जुल्म है, वो अत्याचार है। मैं भी तो कहता हूँ जुल्म है वो जुल्म। क्या ये जुल्म नहीं है कि लोग अपने बेटियों का वरासत में हक नहीं देते, बेटियों को, बहनों को हक नहीं देते? क्या ये जुल्म नहीं हो रहा गांव के अंदर? क्या ये अत्याचार नहीं हो रहा समाज के अंदर? मुसलमानों, आज इस सुन्नत को ये मुसलमान भूला हुआ है। अल्लाह की कसम मुसलमानों, आज इस दौर के अंदर जब जमीन बढ़ती है, जब रोम बढ़ता है, कहा जाता है ये जमीन इस भाई का, ये रोम इस भाई का, और बहन को महरूम कर दिया जाता है, बेटियों को महरूम कर दिया जाता है। अहले हदीसों, हम अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले लोग हैं। हम तरावीह की नमाज अपने नबी के बताए हुए तौर तरीके पर, हम रमजानुल मुबारक का रोजा अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीके पर रखते हैं, और तमाम की तमाम सुन्नत हम अपने नबी के बताए हुए तौर तरीके पर अदा करते हैं। और इस सुन्नत में हम पीछे क्यों भागते हैं? ये जुल्म हो रहा है मेरे भाइयों। आज बहनें घरों के अंदर आंसू लेकर बैठी हुई हैं, भाई बाप उनका हक नहीं देता है। बहन कभी मांग नहीं सकती कि मेरा हक दो, मगर जालिम भाई, जालिम बाप अपने बहन को, अपनी बेटी को महरूम कर देता है। ये जुल्म हो रहा है मेरे कौम के मुसलमानों। ये मत समझो किसी की जमीन कब्जा कर लिया जाए है वो जुल्म,
کیا سماج کے اندر گاؤں کے اندر یہ ظلم نہیں ہو رہا کہ لوگ اپنے بیٹیوں کو حق نہیں دیتے؟ پھر یہی مسلمان سامنے سے دانت سامنے کرتے ہوئے نظر آتا ہے مولانا صاحب ہم نے تو اپنے بٹیا کو بہن کو تو جہیز دیا تھا۔ نادانوں، یہ جہیز جیسی لعنت، جہیز جیسی بیماری ہم نے اور آپ نے سماج کے اندر پالا ہوا ہے۔ کعبے کی رب کی قسم مسلمانوں، یہ جہیز اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ اپنے بیٹیوں کو بہنوں کو جہیز دو۔ اللہ رب العالمین نے تو حدود بنائے ہیں، راستے بنائے ہیں، دیواریں بنائی ہیں کہ بھائی کا کتنا ہے، بہن کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے۔ کعبے کی رب کی قسم مسلمانوں، اگر اس دیوار کو توڑو گے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر جھونکے گا۔ کیا سمجھتے ہو ہم تراویح کی نماز پڑھ کر، کیا سمجھتے ہو ہم رمضان المبارک کا دن میں روزہ رکھ کر، ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کر ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم فلاح پا جائیں گے؟ نہیں، اپنے بہنوں کو جہیز دو۔ یہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے جو مسلمان اپنے بہنوں کے اوپر کر رہا ہے، مسلمان اپنے بیٹیوں کے اوپر کر رہا ہے، اسے دور کرو۔ آج یہ قوم، آج یہ مسلمان اس سنت کو بھولا ہوا ہے، اسے زندہ کرنا بہت ضروری ہے بھائی۔ یہ اس سنت کو مسلمان بالکل کھو بیٹھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ظلم و ستم یہ بھی ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ پانے کے بعد مسلمان غفلت میں پڑا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا، اتنا برکت والا مہینہ پانے کے بعد غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ جب یہ آخری عشرہ آتا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابھی ایک شخص سے میں بات کیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ کہا مجھے معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، کہا مجھے معلوم نہیں۔ دنیا کی خرافات میں ہمارا نوجوان آگے، دنیا کا گانا سننے میں، دنیا کی طرح طرح کے خرافات میں یہ قوم کا نوجوان آگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی معلوم نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے معلوم نہیں۔ شرم کی بات ہے، ظلم ہو رہا ہے بھائی، ظلم میں شامل ہے، یہ ظلم میں شامل ہے۔ تو ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، تہبند کو باندھ لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ کمر کو کس لیتے تھے، اس کا دو مطلب ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے جب آخری عشرہ آتا تھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ اور آگے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں شدّ مئزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو کس لیا کرتے تھے، اور آگے کہتی ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، راتوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے اور دعائیں کرنے کے لیے پوری رات جاگا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا اصل رات کی زندگی یہ کہ اللہ کی عبادت میں گزارا جائے۔ آج ہم بھی رات جاگتے ہیں، ہمارے قوم کے نوجوان بھی رات جاگتا ہے، مگر ایک ٹائم پاس ہو رہا ہے بھائی، ایک ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ نظروں کو چوراہوں پر اٹھا کر دیکھو، بازاروں کے اندر دیکھو، آج
یہ دوسری رات ہے. کتنے ایسے نوجوان آپ کو مل جائیں گے جو کھیل کود میں مشغول ہیں. کتنے ایسے نوجوان آپ کو مل جائیں گے جو موبائلوں پر مشغول ہیں. یہ رات جاگنا نہیں ہے. رات جاگنا اصل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کی جائے. اور آگے اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اور اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاگتے تھے, یہ کام اکیلے نہیں کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے, اپنے بیویوں کو جگاتے تھے, چلیے تم بھی نیکی کے کام میں شریک ہو جائے. تو میرے بھائیوں, یہ رات پانے کے بعد مسلمان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اس رات کی فضیلت اگر دیکھا جائے, مسلمانوں شب قدر کی فضیلت دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک سورت ہی نازل کر دی, سورۃ القدر. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور آئے میرے نبی آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر 1000 مہینوں کے برابر ہے. آپ ایک رات جاگ لیں گے, اللہ کی عبادت کر لیں گے تو 1000 سال عبادت کرنے کے برابر آپ کو ثواب مل جائے گا. اتنی فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تنزل علی الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں, فرشتوں کے جو سردار ہوتے ہیں وہ بھی اترتے ہیں. روح الامین جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے وہ بھی اترتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہوتی جب تک فجر کا وقت نہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں, یہ اتنا برکت مہینہ ہم پانے کے بعد اور یہ رات ہمیں اور آپ کو مل جائے, اتنی اچھی بات ہے. مگر میرے بھائیوں, آج سماج کے اندر, گاؤں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ یہ رات کو مسلمان شور و غل میں مشغول رہتا ہے. نہیں میرے بھائیوں, یہ رمضان المبارک کے تعلق سے مسلمان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اسی طریقے سے آج ایک ظلم و ستم یہ بھی ہو رہا ہے کہ نوجوان اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی کی زمین قبضہ کر لیا جائے وہ ظلم ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ نوجوان اپنے ماں کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ نوجوان اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرے؟ آؤ قرآن کریم سوال کرتے ہیں. آئے قرآن کریم, یہ سماج والے, یہ معاشرے والے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا سلوک کرتے ہیں, بڑا اتیاچار کرتے ہیں. آئے قرآن کریم, یہ گاؤں والے اپنے ماتا پتا کے ساتھ بہت بڑا سلوک کرتے ہیں. آئے قرآن کریم, تو ہی بتا ہم اپنے ماتا پتا کے ساتھ کیسا ویوہار کریں, کیسا سلوک کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بہت مشہور آیت کریمہ ہے, رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو, میری عبادت کے بعد کسی کو شریک نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, انہیں اف بھی مت کہنا. اف بھی مت کہنا, کیا مطلب اف کا؟ آپ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ کر گھر پر گئے, دن میں روزے سے بھی ہیں, گرمی بھی ہے, دھوپ بھی ہے. آپ کی ماں نے کہا بیٹے اسی وقت جاؤ بازار سے, بلوا چوراہے سے فلاں سامان لے کر آؤ. آپ فوراً تیار ہو گئے. روزے سے ہے, پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور دھوپ بھی لگ رہا, تمام پریشانیاں آپ پر غالب ہے. آپ گئے, فلاں سامان لے کر آئے. پھر ماں نے کہا بیٹے میں تو دوسرا سامان کہنا بھول گئی تھی, اسی وقت جاؤ چوراہے سے بازار سے دوسرا سامان لے کر آؤ. اب آپ دوسرا سامان لانے کے لیے چلے گئے. پھر آپ آئے گھر پر, روم پر آئے, ماں نے کہا اوہو میں تو تیسرا سامان کہنا بھول گئی تھی, بیٹے اسی وقت جاؤ تیسرا سامان لے کر آؤ. دیکھیے اس کا, آپ جا رہے ہیں
مگر اپنے ہاتھوں پاؤں کو پٹکنا شروع کرتے ہو، کیوں مجھے بار بار بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر، دکان پر کیوں مجھے بھیج رہے ہو؟ کیوں نہیں چٹھی میں لکھ کر دے دیتے، ہم بھی وہ سامان لے آتے؟ ہاتھوں پاؤں کو پٹک رہے ہو، جھڑک رہے ہو۔ یہ ہے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو۔ میرے بھائیوں، آج اس کی بات تو دور، آج ہمارا نوجوان اپنے ماں کو ماننے کے لیے تیار، آج ہمارے قوم کے نوجوان اپنے باپ کو ماننے کے لیے تیار۔ میرے قوم کے گئیوں نوجوانوں، یاد رکھو، جن بیویوں کی محبت کے لیے تم اپنے ماں باپ کو ٹھوکرے مارتے ہو، جن بیویوں کی محبت کے لیے تم اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہو، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، یاد رکھو، اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، دوسری شادی کر لو گے، مال برباد ہوتا ہے، دوسرا مال محنت کر کر، مزدوری کر کر حاصل کر سکتے ہو، کما سکتے ہو۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو، اگر ماں باپ کی نعمت گزر جائے گی، ماں باپ کی نعمت چلی جائے گی، دنیا کے اندر یہ نعمت ملنے والی نہیں، کسی بازار کے اندر، کسی مارکیٹ کے اندر، کسی دکان کے اندر یہ نعمت ملنے والی نہیں، بکنے والی نہیں۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کا سمان کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر ہمارا نوجوان اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیواریں ملتی ہیں، بنیاد نہیں ملتی۔ ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت ہی اچھی، ہر ماں کو اچھی اولاد نہیں ملتی۔ یہ مائیں جو ہوتی ہیں بہت ہی خاص ہوتی ہیں، خدا کا روپ ہوتی ہیں، اولاد کو ہر دم مطلوب ہوتی ہیں۔ چلے جاؤ کہیں بھی ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے، جب تک ماں باپ ہیں سلامت تب تک دعاؤں کی چادر سر پر موجود ہوتی ہے۔ یہ مائیں جو ہوتی ہیں بہت ہی خاص ہوتی ہیں۔ نوجوانوں، اگر آپ ممبئی جیسے شہر کے اندر رہتے ہیں، اگر آپ ممبئی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، کسی غرض سے آپ ممبئی جاتے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ گاؤں کے اندر رہتے ہیں، آپ ممبئی کے اندر رہتے ہیں، تو عام دنوں کے اندر جب دوپہر کے وقت آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں یا شام میں کھانا کھانے بیٹھتے ہوں گے تو آپ کو کمی محسوس ہوتی ہوگی کہ کاش ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھاتے، کاش ہم بھی دوپہر کا کھانا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، ہم اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ یہ کمیاں محسوس ہوتی ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ میرے بھائیوں، میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے اندھیری یا دادر ایک اسٹیشن ہے ممبئی کے اندر، جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا۔ اسٹیشن پر تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، کافی لوگ رہتے ہیں، مگر ایک ماں کو میں نے دیکھا، سچ کہتا ہوں، ایک ماں کو میں نے دیکھا، اسٹیشن پر ایک چادر بچھائی ہوئی ہے، چھوٹا سا بچہ ہوا ہے، بیمار ہے، اور دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ لوگ اپنے اپنے نفسی میں پریشان ہیں، کسی کو نوکری جانا، کسی کو یہاں جانا، کسی کو وہاں جانا، کوئی دیکھنے والا نہیں اس ماں کو۔ وہ ماں اپنے اس معصوم بچے کی زندگی کی بھیک دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر رو رو کر مانگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ منظر میں نے دیکھا تو مجھے احساس ہوا، یہی اولاد کل جوان ہو کر اپنے ماں باپ کے سامنے بدتمیزیاں کرتا ہے۔ وہ ماں جو اپنے معصوم بچے کے لیے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، اب یہی اولاد جوان ہو کر اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، وہ ماں ہے، وہ ماں ہے، جب ہم پیشاب و پیخانہ بچپن کے حالات میں کر دیتے تھے، وہ ماں خود گیلی جگہ پر، پیخانہ والے جگہ پر وہ ماں سو جاتی تھی، ہمیں اور آپ کو سوکھی جگہ پر لٹایا۔ وہ باپ کا نوجوانوں، وہ باپ بھی ہے جو مزدوری کر کر ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہمیں جوان کیا۔ ارے آج ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد ہم اپنے ماں باپ کو ٹھوکرے ماریں، ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بدتمیزیاں کریں۔ ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، اسے ختم کرو۔ اسی طریقے سے ایک ظلم و ستم ایک یہ بھی ہو رہا ہے، کسی کی زمین قبضہ کر لیا جاتا ہے، کسی
کا گھر قبضہ کر لیا جاتا ہے. ایک ایک بالش زمین کے لیے، 4 انگل زمین کے لیے، ایک ایک بٹا زمین کے لیے مسلمان جائز ناجائز سب کچھ گنوا دیتا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ وہ مسلمانوں یہ کیا ہے؟ یہ آج ہمارا حال ہے. ہم دوسروں قوموں کا کیا رونا روئے، آج مسلمانوں کا یہ حال ہے بھائی. یہ آج مولانا صاحب کا یہ حال ہے، حاجی صاحب کا یہ حال ہے، تراویح کی نماز پڑھنے والوں کا حال ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی قوم کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا یہ حال ہے. ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں. ایک غریب ہے، گھر بنوا رہا ہے. دولت مند سیٹ صاحب آتا ہے، غریب کو روکتا ہے. وہ غریب، یہ زمین ہماری ہے، کیوں تو گھر اس پر بنوا رہا ہے؟ اب غریب جو کمزور رہتا ہے کاغذ دکھلاتا ہے. سیٹ صاحب دیکھیے کاغذ میں ہماری زمین لکھی ہوئی ہے، کیوں مجھے چور کہتے ہو، کیوں مجھے بے ایمان کہتے ہو؟ اب سیٹ صاحب کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کر لیتا ہے. دیکھیے ایک سماج معاشرے کے ایک گاؤں کی تلخ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں بھائی، جو آج مسلمانوں کا حال ہے. میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. گاؤں والوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، ہوٹل پر لے جاتا ہے، دکان پر لے جاتا ہے. کیا کرتا ہے سیٹ صاحب؟ ایک کپ چائے پلاتا ہے، صرف ایک کپ چائے پلاتا ہے. اس غریب کے خلاف گواہی بنی. یہ آج ہمارا حال ہے. ایک کپ چائے پینے کے بعد آج ہم یہ گواہ دیتے ہیں کہ حق پر کون ہے، نا حق پر کون ہے. یہ آج مسلمانوں کا حال ہے کہ ایک کپ چائے پینے کے بعد، ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد ہم سب کچھ گنوا دیتے ہیں بھائی. تمام کے تمام لوگ غریب کے پاس آتے ہیں، غریب کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، او غریب تو ہمارے سیٹ صاحب کی زمین بے ایمانی کر رہا ہے، تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، تو بے ایمان ہے. غریب کاغذ دکھلاتا ہے. گاؤں والوں، اے سماج والوں، معاشرے والوں، کیوں مجھے چور کہتے ہو؟ دیکھیے کاغذ میں ہماری زمین لکھی ہوئی ہے، کیوں مجھے چور کہتے ہو، کیوں مجھے بے ایمان کہتے ہو؟ پولیس والے بھی سیٹ صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، تمام کے تمام سیٹ کے ساتھ رہتے ہیں. آخر میں زمین سیٹ کے نام سے لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ سیٹ صاحب کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، پیسہ پھینکو تماشا دیکھو. غریب سے زمین چھین لی جاتی ہے، سیٹ کے نام سے لکھ دی جاتی ہے. وہ غریب نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں بددعا کرتا ہے. ربا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اے رب العالمین ہمارے ساتھ اتیاچار ہوا ہے، اے رب العالمین یہ گاؤں والے، یہ سماج والے، یہ محلے والے ہمارے ساتھ خیانت کیے ہیں، ہمارے ساتھ اتیاچار کیے ہیں. اے رب العالمین تو مالک یوم الدین ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اے رب العالمین یہ نمازی صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ چودھری، یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب ہمارے ساتھ بڑا اتیاچار کیے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیے ہیں، ہماری زمین چھین لی ہے انہوں نے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم. اے میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، مظلوم کی بددعا سے بچنا. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. جب مظلوم ہاتھ اٹھا کر بددعا کرتا ہے تو درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اس کی بددعا کو عرش والا سنتا ہے، ڈائریکٹ عرش پر جا کر ٹکراتا ہے. ارے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان تراویح پڑھنے والا ہے، چہرے سے داڑھی بھی ہے، ماشاءاللہ سر پہ ٹوپی بھی ہے، رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھتا ہے، شب قدر کو تلاش بھی کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، غیر مسلم کے اوپر اتیاچار کرتا ہے، وہ اللہ، وہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا آپ میری عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھے گا آپ تراویح کی نماز حافظ جی کے پیچھے پڑھتے ہیں. رب العالمین تو دیکھے گا وما ربک بظلام للعبید. رب العالمین کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا.
अगर मुसलमान नमाजी है, अगर मुसलमान किसी हिंदू के ऊपर, किसी गैर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करता है, जुल्म और सितम करता है, तो रब्बुल आलमीन फैसला बराबर करेगा। ये नहीं देखेगा ये मुसलमान, इसके चेहरे पे दाढ़ी है, मेरी इबादत करने वाला है, और हिंदू के ऊपर अत्याचार करता छोड़ देगा मुसलमान को, नहीं, बराबर फैसला करेगा। अब करो अपने भाई के ऊपर जुल्म, फिर देखो अंजाम क्या होता है। कब्जा करो किसी की जमीन, देखो अंजाम क्या होता है। मुसलमानों, यही वजह है मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, गांव के अंदर नजर उठाकर देखो, काबे की रब की कसम मुसलमानों, जिस शख्स ने, जिस आदमी ने जमीन बेईमानी कर कर उस पर घर बनवाया है, आज नजरें उठाकर देख लो किसी इलाके के अंदर, किसी गांव के अंदर अगर ये खुराफात है, तो उस इंसान की शक्ल देखो, उससे रौनक उठ गई है, चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी नहीं रही है। ये समाज की एक तल्ख हकीकत है। करो अपने भाई के ऊपर जुल्म, करो किसी की जमीन खयानत बेईमानी करो, आए मुसलमानों देखो अंजाम क्या होता है। अगर हमने या आपने बेईमानी कर कर, खयानत कर कर जमीन पर घर बनवाया, मकान तामीर करवाया, और उसी के अंदर हम रह रहे हैं, तो काबे की रब की कसम मुसलमानों, उस घर के अंदर बरकत कभी नहीं आएंगी, बरकत कभी नहीं आएंगी। मर जाओगे दवाइयां खा खा कर, मरोगे। और लोग मर रहे हैं जो इस तरीके की हरकत किए हैं, मर रहे हैं, सामने मर रहे हैं, नजर उठाकर देखो कितने ऐसे इलाके होंगे। बरकत चाहोगे, आने वाली नस्लों को भी बरकत नहीं होगा उस जमीन, उस घर के अंदर। यही वजह है कि आज हमारे घरों से बरकतें उठ गई हैं, आज हमारे घरों से बरकतें उठ गई हैं। आज सास और बहू के दरमियान झगड़े हैं, आज भाई भाई के दरमियान झगड़े हैं। आए मुसलमानों, वजह क्या है, रीजन क्या है, असबाब क्या है? वजह यही है कि हमने वो जमीन बेईमानी की है, वो जो दीवारें खड़ी की है, उस दीवार की ईंटें जो लगाई है, उसमें हमने 2 नंबर का धंधा कमाकर पैसा लगाया हुआ है। जो छत लगवाया है, उसमें हमने हराम की कमाई लगवाई है। यही वजह है मुसलमानों, उस घरों के अंदर बरकत नहीं है, मर रहे हैं लोग। सुबह के वक्त ये दवा, शाम के वक्त ये दवा, वो दवा, और मर रहे हैं, मरते हैं लोग। ये समाज, ये माशरे की एक कल हकीकत है मेरे भाइयों। अब इस मुख्तसर वक्त में मैं ज्यादा वक्त आप हज़रात को नहीं देना चाहता, इसलिए नहीं तो एक जुल्म में ये भी शामिल हो जाएगा कि शब-ए कद्र की ये रात है, इबादत करने की ये रात है, और तकरीर इतना लंबा चौड़ा हरगिज नहीं होना चाहिए। ये मुख्तसर वक्त में मैंने आप हज़रात के सामने ये बातें रखी। अल्लाह ताला से ये दुआ है, या रब्बुल आलमीन हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो जुल्म सितम तरह तरह के हो रहे हैं, अल्लाह उन्हें दूर फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।